الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور مزید اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ کامل نبی، اور جو شریعت عطا فرمائی وہ کامل شریعت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معجزے کو قرآن کو لے کر آئے، یہ قرآن، یہ نبی کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، ان کی زندگیاں مکمل ہوئی، ان کے معجزات بھی مکمل، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو ان کا معجزہ جو قرآن کی شکل میں ہے یہ قیامت تک رہے گا۔ جو انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا، جو شخص قرآن کے دامن میں آئے گا، اس کی زندگی کامیاب ہوگی، اور جو قرآن سے روگردانی کرے گا، اس سے دور جائے گا، اس کی زندگی ناکام ہوگی۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے اصلاح معاشرہ، ہمارے علماء جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خصوصاً اور عموماً پوری امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آ جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مقدس پر عمل کریں اور اپنی بستی والوں کو، اپنے اہل و عیال کو شریعت کی طرف لے آئیں۔ ہمارا جو بھی کام ہے وہ شریعت کے موافق ہو، کہ جس کام سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوں، اللہ کا محبوب بھی خوش ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس کی شروعات اپنے خود سے کریں، اپنے گھر سے کریں، کہ بھائی میں نے جو بھی کام کرنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے موافق کرنا ہے۔ انسان اپنے اوپر جب محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دل نہیں مانتا ہے، تو سب سے پہلے دل کو منوانا پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے الا وان فی الجسد مضغۃ، انسانی جسم کے اندر، انسانی باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ گوشت کا لوتھڑا اگر سدھر جائے، یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ گویا کہ معاشرے، گھر اور اپنی انسانی جسم اور باڈی، اس کو شریعت پہ لانا ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے، تو پہلے اس دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ فرمایا فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ سدھر جائے تو انسانی باڈی پوری کی پوری سدھر جاتی ہے۔ فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ اگر بگڑ جائے تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے، اور یہی گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔
تو سب سے پہلے ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کے بعد اپنے گھر پر، اپنے اہل و عیال پر، پھر اپنے پورے معاشرے میں ہم محنت کریں کہ ہم سب کی زندگیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے موافق بن جائے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والے کتنے مکانات ہیں اور کتنے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہماری بستی میں کتنے مکانات ہیں اور کتنوں کے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہے، موت ہو یا غمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے موافق ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم پہلے اپنے سے شروعات کریں اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں۔ انسان جب اپنے اوپر محنت کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اس کا اثر بھی رہتا ہے۔ تو ہم اس بات کو یہ طے کریں کہ ہم اپنے لیول سے ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اپنا ہر کام شریعت کے موافق کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت دی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کرتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے موافق آ جائیں اور اسی کے موافق ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے پھر کامیابی نہیں، پھر پریشان ہوں گے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تو بھائی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، ان کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ جب مسلمانوں کا معاشرہ شریعت کے موافق تھا، مسلمانوں کا رہن سہن شریعت کے موافق تھا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائی، انہیں اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہم نے انہی میں سے، امیین میں سے، انہی میں ہم نے رسول بھیجا، وہ رسول انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور وہ ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں پر محنت کریں۔ اور اس نبی نے ان کے دلوں پر محنت کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، شراب پیا کرتے تھے، ناچ گانے دیکھا کرتے تھے، یہ ناچ گانوں کے لیے خصوصی طور پر اپنے یہاں ناچنے والیوں کو رکھا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن نبی نے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں پر محنت کی، ان کے ایمان اور یقین پر محنت کی، اور وہ محنت کیسا رنگ لائی؟ اللہ رب العزت نے انہیں پھر اولئک هم المہتدون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ، کہ جو ان کی اتباع کرے گا اللہ تو ان سے خوش، جو ان کی اتباع کرے گا ان سے بھی اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وجہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی زندگیوں کے ڈھانچے کے اندر بسایا اور اسی کے موافق اپنی زندگیاں گزاری۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا تم ایمان لاؤ ان لوگوں کے جیسے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جیسا۔ تو قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، شریعت وہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن کے دامن میں آئیں، اپنے دلوں پر محنت کریں، اپنے معاشرے پر محنت کریں، ہم اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنائیں۔ جو بھی کام ہو، شادی کے موقع کا ہو، غمی کے موقع کا ہو، اس میں ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ نہیں تو پہلے زمانوں میں جو ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس پر نوحہ کرتے تھے، روتے تھے
اور رونے والیوں کو کرائے پہ بلایا جاتا تھا کہ ہمارے ابو جی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیں اور ہمارے گھر پہ روئیں۔ یا پھر خوشی کا موقع ہوتا تھا، بینڈ باجے بجائے جاتے تھے، جشن رکھے جاتے تھے، لیکن شریعت نے آ کر اگر خوشی ہو تو شکر ادا کرو، غمی ہو تو صبر کرو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فیض القدیر کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونانی، دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں۔ وہ کون سی ہے؟ مزمار عند نعمت، خوشی کے موقع پر بینڈ باجوں کا بجانا، خوشی کے موقع پر گانوں کا بجانا، ڈھول تاشوں کا بجانا، خوشی کے موقع پر اچھلنا کودنا، بینڈ باجوں کا بجانا، یہ چیز ملعون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی اس پر دنیا میں بھی لعنتیں برستی ہے، آخرت میں بھی۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، دامن پھاڑنا، سر پیٹنا۔ ہاں بھائی، اگر مصیبت ہے تو رونا تو آئے گا، آنسو آئیں گے، لیکن رونے کا طریقہ ہے، آواز نکال کر زور زور سے چلا کے رونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئے تھے، لیکن اس موقع پر نوحہ نہ کیا جائے۔ تو ہم اپنی پوری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی کو شریعت کے ڈھانچے کے اندر ڈالیں۔ غمی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے، دنیا سے چل بسے ہیں۔ سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت پڑھی، پوچھا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم پر مصیبت آئے نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، تو میں نے صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھی۔ اور خوشی کا موقع ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا، جو ساری عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمۃ الزہرا کی شادی جب سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ہماری بیٹیوں کی کیوں نہیں؟ ارے فاطمہ جس کا بلند مرتبہ ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ زیر، مریم بہت بلند ہے لیکن ایک نسبت کی وجہ سے وہ بلند ہوئی ہے۔ مریم کے نام کی قرآن میں صورت ہے مریم یک نسبت عیسیٰ زیر وسہ نسبت سیدہ زہرا زیر۔ اور فاطمۃ الزہرا کے مقام کا کیا کہنا، یہاں تو ایک نسبت ہے، وہاں پہ 3 نسبتیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، حیدر قرار شیر خدا علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، حسنین کریمین کی امی ہے۔ جب اس فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سادگی کے ساتھ ہو سکتا تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں؟ تو اصلاح معاشرے جس مشن کو علماء لے کے چل رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی سادگی والی بن جائے، شریعت کے موافق بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سادگی شریعت کے موافق شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ یاد ہے میں نے بتایا، اپنے دل سے، اپنے دل سے محنت کرنی پڑے گی۔ جب یہ دل بن جائے گا تو پورا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہم نے ویرانے بھی دیکھے ہیں،
آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے وہ پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح بستیوں کو آباد ہونے کے لیے وقت لگتا ہے، اسی طرح دل کو آباد ہونے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، دل پر محنت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، گھروں میں جس کی تعلیم کرتے ہیں، حضرت کا ایک مکان تھا سہارنپور کے اندر جسے کچا مکان کہتے تھے۔ وہ تھا تو کچا، لیکن اس کچے مکان میں کئی دلوں کو پکا کر دیا تھا۔ حضرت اس مکان میں بیٹھتے تھے اور سردی کے موسم میں دھوپ میں باہر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک انار کا پیڑ تھا، سردی کا جب موسم آتا ہے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل ٹہنی سی پڑی ہوتی ہے۔ حضرت کتاب پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت کی نظر پڑی، دیکھا کہ ایک بلبل پرندہ آیا ہے اور اس کے اوپر ادھر ادھر وہ ڈالیوں پر دیکھ رہا ہے، شاخوں پر دیکھ رہا ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس کو تو پھول چاہیے، اس کو پتے چاہیے، سبزہ چاہیے، خوشنما ماحول چاہیے۔ تو حضرت سمجھ گئے، حضرت نے اس بلبل کو مخاطب کر کے ایک شعر کہا، اے اندلیب آ مل کے آؤ زاریاں کریں، اے بلبل آ ہم دونوں مل کے روئیں، آؤ زاریاں کریں۔ تو پکار ہائے گل میں چلاؤں ہائے دل، کہ تو پکار کہ گل نہیں ہے، پھول نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، اور میں چلاؤں ہائے دل۔ دل کی دنیا ویران پڑی ہے، دل کے اندر کچھ نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ایمان کی جو حقیقت ہے وہ دل میں آ جانی چاہیے۔ تو دوستو، ہم اپنے دلوں پر ایسی محنت کریں کہ ہمارے دل بن جائیں، پھر دل ہی فیصلہ کرے گا۔ سب سے بڑا مفتی دل ہوتا ہے، دل فیصلہ کرے گا کہ یہ شریعت کے موافق نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اور بہت سے موقع پہ یہ بات آتی ہے کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، یا یوں آتی ہے کہ یار دوسرے کیا کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو دوستو، دوسروں کے لیے ہم کیوں کریں، ہم تو اللہ کے لیے کریں۔ اور خصوصی طور پر میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو رسومات ہیں، جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو ہم چھوڑیں، ہماری زندگی کو مکمل طور پر شریعت کے موافق بنائیں، اور ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو نماز کی پابندی کرائیں۔ اپنے گھروں میں ہم گھروں کی ذمہ دار ہیں، تو اپنی اولاد کی ہم اچھی تربیت کریں، اور اسی سے اولاد کی تربیت سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ اگر اچھی تربیت ہے تو اچھا معاشرہ، اگر اچھی تربیت نہیں ہے تو پھر جیسی ہماری تربیت ویسا معاشرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور ہم خود نماز کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، پردے کی پابندی کریں، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شوہر کو، سب کو نماز کی تلقین کریں۔ جب بیوی نمازی ہو اور نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتی ہوئی جب کھانا بنائے گی، وہ کھانا کھا کے اولاد وقت کا ولی بنے گا۔ آپ تو خصوصی طور پر خوش نصیب لوگ ہو، اللہ رب العزت نے مولانا کمال الدین صاحب جیسی شخصیت کو آپ کے اس بستی سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد وقت کی ولی بن جایا کرتی ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا،
کہ مزرع تسلیم را حاصل سیدہ بطول، کہ تسلیم و رضا کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول فاطمہ۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں علامہ اقبال نے آگے بھی کہا ہے کہ آسیاں گرداں و لب قرآن سرا، ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان سے قرآن پڑھتی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الغوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی گود میں ہیں، ماں چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے۔ بیٹا دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ ماں اگر تو چکی چلاتے ہوئے گھر کا کام کرتے ہوئے اللہ کا قرآن نہیں چھوڑے گی تو تیرا بیٹا حسین کربلا میں گلا کٹاتے ہوئے بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ جب ماں ایسی ہو تو اولاد بھی ایسی بن جایا کرتی ہے۔ ہمارے حضرت آج کے دور کے سب سے بڑے ولی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہوتا، میری ماں اٹھتی، مصلی پہ بیٹھتی اور مصلی پہ بیٹھ کے میرے لیے دعا کرتی۔ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، میں اچھل جاتا، کبھی ماں کی گود میں بیٹھتا، کبھی بستر پہ سوتا، اور اللہ رب العزت نے اس ماں کی دعا کا صلہ دیا کہ آج کے دور میں سب سے بڑے طریقت کے تصوف کے سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے ولی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، یہ اگر خود نیک بن کے اپنی اولاد پر محنت کرے گی، اللہ رب العزت آپ کی گود سے وقت کا ولی بنا کے نکالے گا۔ اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے ڈرامہ دیکھے، ماں دودھ پلاتے ہوئے ٹی وی دیکھے، تو پھر اولاد بھی تو ویسی پیدا ہوگی۔ تو میں جہاں سے میں نے بات کو شروع کی، اصلاح معاشرے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق بن جائے، شریعت کے موافق بن جائے۔ آج تک ہم نے جو جو گناہ کی، ہم ان سے توبہ کریں۔ اللہ ہماری توبہ، آئندہ ہر کام ہم شریعت کے موافق کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آگے رکھیں گے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، فیض القدیر کی روایت ہے، حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں کہ بینڈ باجے بجانا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کا سبب ہے۔ تو ہم اپنی شادیوں کو ایسی شادی کیوں بنائیں جس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت پڑے؟ اس لیے ہم آج سے یہ طے کریں، اپنی شادیوں میں سادگی لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہم شادی کریں گے۔ اور دوسری بات، یہ رسم و رواج جو ہے، یہ چیزیں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے آتی ہے۔ جہیز کی رسمیں لے لیں، اس کے علاوہ جو شادی بیاہ پہ جو رسمیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار خوب پیسہ ہے، لگاؤ، مزے کرو۔ اب غریب بھی سوچتا ہے یار فلاں نے اتنی اچھی کی، اگر میں نہیں کروں گا میری کیا عزت رہے گی؟ اب وہ بیچارہ کہیں سے سود لے آتا ہے، کہیں سے قرضہ لے آتا ہے، یہاں تک کہ زمین اپنی بیچتا ہے۔ ایک دوست مجھے ملے تھے، کہنے لگے اتنے بیگھہ میری زمین ہے، 2 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یہ زمین میں بیچوں گا اور اس کے بعد ان کی شادی کروں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی یہ زمین ہے، یہ بیچ کے 2 بیٹیوں کی تو شادی کرے گا، اس کے بعد 2 اور آپ کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، جب ان کی شادی کرنی ہوگی کیا کرو گے؟ گھر بیچو گے؟ بولے کیا کریں، مجبور ہے، ایسی نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو سب سے پہلے جو مالدار لوگ، جو بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر سادگی والی شادی کریں،
بھائی اپنی بیٹی کو دینا دو، کس نے منع کیا؟ دو، لیکن سب کو دکھا کے کیوں دیتے؟ اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے خوب دیا، خوب پیسے والا تھا، اتنے کروڑ دیا، گاڑی دی، یہ دیا، لیکن بیٹی کا حق جو وراثت میں ہے وہ ہم نے، شریعت کے خلاف ہوئی نا بات۔ بھائی وراثت اصل چیز تھی، وہ اصل تو ہم نے نہیں دی۔ بھائی ہے تو بہنوں کو جو وہ باپ کی جو میراث بچی ہوئی تھی، بہنوں کا حق تھا، وہ نہیں دیا۔ سوچتا ہے کہ باپ نے جہیز دے دیا، جو دے دیا بس ہو گیا، ان کا حق چلا گیا۔ نہیں، جہیز نہیں، بلکہ ہم اس بات کو اپنے معاشرے میں رائج کریں کہ بیٹیوں کو وراثت میں، میراث میں حصہ دیں۔ تو سب سے پہلے جو بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ اپنے گھروں سے شروعات کریں۔ جب یہ بڑے لوگ کریں گے تو پھر ان کی نیچے کے جو لوگ ہیں وہ بھی شروع کر لیں گے، ان کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ اور جو شخص اچھے کام کو رائج کرے گا، اس کے موافق جتنے لوگ چلیں گے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو شخص برے کام کو رائج کرے گا، پھر وہی کام لوگ کرتے جائیں گے، اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں، اعمال لے کے جائیں، اللہ رب العزت کو خوش کر کے جائیں، کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، قیامت کے دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ بتا سکیں۔ تو میں نے بات کی شروعات کہاں سے کی تھی کہ مجلس علماء ڈیڈونا کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح معاشرہ کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنے دل سے۔ اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دل کو بنائیں، پھر اپنے گھروں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر ہم شریعت کے موافق ہر کام کریں۔ بہت ساری ہمارے یہاں رسمیں چلی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے یہاں ایک رسم ہوتی ہے سر نائی کی، تو یہ رسم نہیں، بلکہ بھائی عقیقہ ہی کرنا بچے کا، 7واں دن کرو، 14واں دن کرو، 21واں دن کرو، اگر ان دن کے تعین کر کے نہیں کرتے ہو، جی چاہے جب کرو۔ اور دوسری بات، اس کے علاوہ شادی کے موقع پر جو رسمیں چلی ہوئی ہے، کیا کیا رسمیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، شادی کے موقع پر ولیمہ کرو، بھائی شادی ہے ولیمہ کرو، آپ کی جتنی کیا بولتے ہیں حیثیت ہے اسی کے موافق ولیمہ کر لو، بھائی آپ کی دعوت بھی ہو گئی اور سنت رسول کا ثواب بھی مل گیا۔ اور شادی کو سادگی کے ساتھ مسجدوں میں کریں۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ اچھی محنت چلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اکثر شادیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تو محنت کوشش یہ کریں کہ ہر شادی کو سادگی کے ساتھ اور نکاح مسجد والے ماحول میں ہو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ نکاح جو مسنونہ ہے یہ مبارک ہے، اور اس مبارک نکاح کو مبارک جگہ پہ مسجد میں کیا جا رہا ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر ہم سب نماز کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ جیسے موت اور غمی کا ماحول ہے تو اس وقت ہم دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صبر کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اس موقع پر جو رسمیں چلی ہوئی ہیں ان رسموں کو بھی ہم بند کریں۔ اب کہتے ہیں جب کہتے ہیں یار ہمارے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں کیا طریقہ ہے۔ بھائی سب ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہر مسئلے پر، ہر زندگی کے موڑ پر ہم علماء سے پوچھیں گے، علماء سے رابطہ کریں گے۔ بھائی ہمارے یہاں پہ شادی ہے، ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے کریں؟ ہمارے یہاں پر غمی ہے تو ہم ایصال ثواب کے لیے کیا کریں؟ کون سا طریقہ ہے جس پر ایصال ثواب ہم کریں؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم علماء سے پوچھیں۔ بھائی سب طے کرتے ہیں نا